السلام علیکم۔ ناول والأثر قسط نمبر 22۔ لیٹ سٹارٹڈ۔ اے رب، اے سکوت و طوفان کے رب، کیا تو واقف ہے کہ موج حوادث میں تنکے کی مانند بہتا شخص کتنی شدت سے تجھے پناہ کے لیے پکارتا ہے۔ لمحہ بلمحہ وجود جب غرق آب ہو رہا ہو تو زندگی کتنی آس سے تیری سمت دیکھتی ہے، اور سانسیں جب چند ساعتوں کی مہمان رہ جائیں تو ختم ہونے سے پہلے تیرا نام لیتے سمے انسان رنج کی کس کس منزل سے گزرتا ہے۔ ہاں تو واقف ہے، مگر پھر اپنی مصلحت کا نام دے کر اسے پار نہیں لگاتا۔ تو اے خالق بے نیاز، پھر ابن آدم کی دعا کا صلہ کیا ہے؟ ہاں بیٹی، وہ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر بہتی آنکھوں سے بولی، میں نے تمہارے والد سے رابطہ کر کے تمہیں اس کے پاس بھجوانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جی۔ تحیر کی اگر کوئی حد ہوتی تو لیاقت بیگم کی بیان کردہ تجویز سن کر اس وقت ورا اس پر کھڑی تھی۔ ہاں بیٹی، نہ صرف اس کے لہجے بلکہ اس کے من موہنے چہرے پر بھی اس سمے رنج آمیز بے یقینی کا ایک ایسا تاثر ابھرا تھا جسے دیکھ کر لیاقت بیگم بے ساختہ نظریں چرانے پر خود کو مجبور پا کر آج سے مشابہ لہجے میں بولی، یہ فیصلہ میرے لیے بھی سہل نہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی تو نہیں۔ اور کوئی حل نہیں؟ ہاں درست کہ وہ اپنے من چاہے کو پانے کی خاطر اپنے تئیں حکمت عملی سے کام لے کر بہت محتاط قدم اٹھا رہی تھی، مگر اس لمحے جیسے ہر مصلحت آمیز جذبہ کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ غالب تھا تو فقط ایک احساس ٹکرائے جانے کا، اپنی ذات کی نفی کا احساس۔ سو وہ بری طرح بدک کر بولی، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ مجھے زہر دے دیں نانی بیگم، مگر میرے سامنے اس شخص کا نام بھی مت لیں جو میری اس آدھی ادھوری زندگی کا ذمہ دار ہے۔ اپنے نام سے جڑے اس نام نہاد رشتے کا ذکر آ جانے پر ہمیشہ ہی وہ تلخ ہو جاتی تھی، پھر آج نہ جانے کیا ہوا کہ وہ پپک کر رو پڑی۔ نہ میری بچی۔ لیاقت بیگم جو اسے یوں بکھرتے دیکھا تو جھٹ سے اپنے نحیف اور نزار بازوؤں کے ناکافی حصار میں اسے سمیٹ لیا۔ ایسے مت رو، نانی کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس شخص کے پاس چلی جاؤں گی؟ مجبوری سے زور آور میں نے دنیا میں اور کوئی شے نہیں دیکھی ورا اس کی طاقت سب کچھ کرا دیتی ہے۔ اگر ایسی ہی مجبوری ہے مجھے گوشہ عافیت سے دفع کرنے کی تو ایک اور حل بھی موجود ہے۔ کیسا حل؟ لیاقت بیگم کی بوڑھی پریشان نگاہوں میں امید کا ایک مدھم سا جگنو جھلملایا۔ وہ جو سریساں ہیں، وہ ان کے شفیق بازوؤں کے گھیرے سے باہر نکلتے ٹہر ٹہر کر بولی، آپ ان سے بات کیجئے۔ میں اس سے بات کیا کروں؟ لیاقت بیگم چونکی۔ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے تھے نا؟ وہ محتاط لہجے میں مزید بولی، آپ انہیں یہ موقع دے دیجئے نانی بیگم، میں اب تیار ہوں۔ وہ ہم کہہ رہے تھے بھیا کہ اماں جو رقم آپ کو ادھار دلوائی تھیں وہ ہمیں لوٹا دیجئے، ہم کا بہت ضرورت ہے نے۔ سپہر 3:30 کامل تھا اور وہ نہ جانے کس کھوج میں چلتا گھر کے عقبی حصے میں نکل آیا تھا جہاں صحن پختہ تھا پر کنارے یوں ہی کچے چھوڑ کر وہاں کیاریاں بنائی گئی تھیں۔ کسی زمانے میں یہاں طرح طرح کی خوشنما سبزیاں اگی دکھائی دیتی تھیں اور آج یہ کیاریاں کچرے دان میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ آم کے گھنے درخت پر اب آم نہیں، بس بور آ کر جھڑ جاتا تھا۔ کپڑے دھونے کا کھرا جو پہلے چمچماتا دکھائی دیتا اب قید زدہ سا تھا۔ تبدیلی کے نشان جگہ جگہ سب تھے، وہ تبدیلی کہ جس کی ابتدا چند سال قبل ہوئی تھی اور جس کے اختتام کے آثار تاحال نہ تھے۔ وہ مزمل سا آم کے درخت کے ساتھ دھرے بدرنگے تخت پر بیٹھ گیا اور تھک کر آنکھیں موند لیں۔ پلکوں کے کواڑ بند ہوتے ہی یادوں کا دریچہ خود بخود واہ ہو گیا۔ عامر کی شادی کے چند ہی ماہ کے بعد شاکر کی نوکری شارجہ میں لگ گئی تھی، سو انہوں نے اپنے خاندان سمیت وہاں منتقل ہونے میں چندہ تاخیر نہ برتی۔ طاہر گریجویشن کے بعد ایک معمولی سی جاب کر رہا تھا، حالانکہ فیروزہ کی خواہش تھی کہ ظاہر اسے اپنے ساتھ کارخانے میں لگا لے، مگر وہ ان دنوں انٹر کے امتحانات دے کر فارغ ہوا تھا۔ آج اس کی آنکھ ذرا دیر سے کھلی تھی، تازہ دم ہونے کے بعد جب وہ اپنے اور طاہر کے مشترکہ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آیا۔ اس سمے سرمئی رنگ کی ساڑی میں ملبوس فیروزہ چہرے پر پریشانی لیے اپنے بالمقابل
چہرے مہرے بے پرواہ من موجی دکھائی دینے والے اپنے بڑے بھائی سے مخاطب تھی، جو آج بڑے دن بعد ان کے ہاں وارد ہوئے تھے۔ کون سی رقم کی بات کرتی ہو؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے پرسوچ سے انداز میں ان کی جانب دیکھ کر بولے۔ وہ اماں لی تھیں چند برس پہلے آپ کو کاروبار کروانے کے واسطے، فیروزہ نے سادہ سے لہجے میں یاد دہانی کراتے کہا۔ اچھا وہ اپنے سرسوں کے تیل سے چپڑے ماتھے پر چپکے دو چار بال پیچھے کرتے ہوئے بولے، پر ہمیں تو ایسا کوئی رقم یاد ہی نہیں آ رہا ہے نے۔ اماں سے پوچھئے نے جا کر، فیروزہ نے بے چارگی سے کہا۔ جب سید صاحب یہ گھر بنائے تھے وہ تبھی لے کر گئی تھیں نے۔ اماں کا کھوپڑی چوپٹ ہو گیا ہے نے۔ وہ اب کی بار ذرا بگڑ کر بولے، انہیں کہاں کچھ یاد رہتا ہے نے۔ پر ہمیں تو رقم چاہیے بھیا، فیروزہ روحانسی ہو کر بولی۔ ہم بہت پریشان ہیں۔ تم کا ایسا کیا پریشانی ہے؟ وہ یقین نہ کرنے والے انداز میں بولے۔ اگر کوئی ہے تو اپنا بیٹا سے مانگ لو نے۔ وہاں ظاہر کارخانہ لیے بیٹھا ہے، ہم سنے ہیں کہ شاکر بھی اچھا کما رہے ہیں۔ او ہاں، اور آج ہم ادھر اسی لیے تو آئے ہیں نا کہ تم سے کہیں گے ہمرے ثاقب کا بھی شاکر سے کہہ کر وہیں کہیں نوکری لگوا دو نے۔ اچھا، فیروزہ اپنی پریشانی بھول کر ان کے مسئلے میں دلچسپی لیتے ہوئے بولی۔ ثاقب پڑھائی کر لیا ہے کیا پوری؟ نہیں، ابھی نہیں، وہ بولے۔ ابھی سال 6 مہینہ رہتا ہے، پر تم ابھی سے بات کرو نے شاکر سے، پھر نوکری ملنے میں وقت بھی تو لگتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے نے، فیروزہ متفق ہو کر بولی۔ اور بڑی بیٹی کیسی ہے آپ کی؟ شوہر کا نوکری چھٹ گیا ہے اس کا، پریشان ہے ان دنوں۔ آہ بے چاری! انہوں نے فیروزہ کے سامنے اپنے مسائل کی پٹاری کھول لی تھی۔ عیسیٰ کچھ دیر تو سنے گیا، پھر جذبز ہو کر انہیں مخاطب کر بیٹھا۔ امی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، ناشتہ دے دیجیے۔ اپنی اماں کا خیال کیا کرو بیٹا، وہ فیروزہ کے سگے بن کر عیسیٰ کو سمجھانے لگے۔ یہ عمر تھوڑی نہ ہے ان کا کام کرنے کی، تم جا کر عامروا کی بیوی کو بولو نے، وہ بنا کر دے گی تم کا ناشتہ۔ اور عامر کی بیوی نے چونکہ دوپہر سے قبل اپنے ٹھنڈے کمرے سے باہر برآمد ہونا نہیں تھا، سو وہ بنا کچھ کہے باورچی خانے میں جا کر ڈبل روٹی تلاش کرنے لگا کہ پیٹ بہرحال کسی نہ کسی طور تو بھرنا ہی تھا۔ دیکھو یہ a+b² = b+۔ عیسیٰ اس وقت اپنے شاگرد کو الجبرا کا کوئی سوال سمجھانے میں منہمک تھا کہ تبھی پتلون کی جیب میں رکھا اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس کے نماق میں خلل واقع ہوا تھا، سو اس نے ماتھے پر 2 بل ڈالتے ہوئے قلم کھلے صفحے پر رکھ دیا اور مسلسل بجتا فون گہری نیلی جینس کی جیب سے نکال کر دیکھا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ اسے اکثر و بیشتر انجان نمبروں سے ٹیوشنز پڑھانے کے حوالے سے کالز موصول ہوتی رہتی تھیں، سو وہ اس وقت وہی سمجھا، مگر کال یوں نظر انداز کر دی کہ اولاً سامنے منتظر نظروں سے اپنی جانب تکتے شاگرد کو یہ سوال اچھی طرح سے سمجھا دے، بعد ازاں دیکھی جائے گی۔ مگر کال کرنے والا اس قدر بے صبرا تھا کہ لمحاتی وقفے کے بغیر ایک بار پھر فون چلا اٹھا۔ اچھا تم اس کی مشق کرو۔ متواتر موصول ہوتی کال نے اسے ذرا فکر مند کر دیا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی ہنگامی معاملہ نہ ہو، تب ہی وہ بچے کو کام دے کر بولا، میں پھر آ کے بتاتا ہوں۔ بچہ فرما برداری سے سر اس بات میں ہلا کر رجسٹر پر جھک گیا، تبھی وہ بے قرار فون کی جانب متوجہ ہوا۔ السلام علیکم، سبز بٹن دباتے ساتھ ہی اس نے عادتاً سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ جی، دوسری جانب سے ابھرنے والی ایک نسوانی قدرے شناسہ سی آواز سن کر وہ بڑے بھرپور انداز سے چونک کر بولا، کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں لیاقت بیگم بات کر رہی ہوں۔ ورا کی رضامندی کے بعد گوشہ عافیت میں لیاقت بیگم نے آخری کوشش کے تحت ہنگامی بنیادوں پر سب بڑوں کو اپنے کمرے میں طلب کر کے ورا کے مسئلے کو حل کرنے کی یہ صورت سب کے سامنے رکھ دی تھی، جس پر سب سے پہلے تو عارف احمد نے برملا ناپسندیدگی کا اظہار کر ڈالا، تب شریفہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں والے انداز میں کمر ٹھوک کر میدان میں اتریں اور ظالمانہ حقیقت پسندی سے صورتحال کا وہ نقشہ کھینچا کہ سب اپنی اپنی جگہ چپ کے چپ رہ گئے۔ سونے پر سہاگا ناگن کا تازہ ترین بتایا گیا کسی عمر رسیدہ شخص کا رشتہ۔ اب ایسے میں کہ جب گوشہ عافیت میں ورا کا کوئی جوڑ بن ہی نہیں رہا تھا،
تب اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ حالانکہ عارفہ کے دل میں ورا کے لیے نرم گوشہ موجود تھا، مگر ارسم کی خواہش سو بے اندازہ مجبوری کے تحت یوں ہی طے پایا کہ عیسیٰ کو گھر بلا کر بات کی جائے۔ تو شریفہ کے سیل سے اس وقت لیاقت بیگم مجھ سے مخاطب تھیں۔ کون لیاقت بیگم؟ وہ کچھ الجھ کر بولا۔ میں پہچان نہیں سکا آپ کو۔ میں بدر الورا کی نانی، وہ گمبھیرتا سے بولی۔ اب تو اچھی طرح پہچان گئے ہوگے۔ اوہ! اس تعارف پر اس کے جبڑے بھج گئے۔ جی فرمائیے۔ تم آج شام کو گھر آؤ ہمارے، وہ غیر معمولی سنجیدگی سے بولی۔ ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ ان کا لہجہ تحکمانہ نہیں تھا، مگر پھر بھی ان کے الفاظ اسے گراں گزرے تھے۔ تبھی کھردرے لہجے میں بولا، کیا بات کرنی ہے آپ ابھی کر لیں۔ بات کچھ اس نوعیت کی ہے کہ فون پر نہیں کی جا سکتی۔ تمہیں گھر آنا پڑے گا بچے۔ ان کے پست لہجے میں اس درجہ لجاجت تھی کہ اسے حیا آ گئی۔ تبھی وہ کچھ نرم پڑ کر بولا، ٹھیک ہے میں کل شام میں آتا ہوں۔ الائنا کو فلم سے نکلوایا تھا۔ اس کی سزا، اس کی سزا، اس کی سزا۔ اس وقت تو بیزی کو قابو کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ڈاکٹر امجد کو طلب کیا گیا تھا۔ انہوں نے آ کر مسکن انجیکشن دیا تو کو کچھ دیر کو ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ سحر کی سوئی رات گئے بیدار ہوئی تو وہی الفاظ گویا کوئی چیخ چیخ کر اس کے کانوں میں دہرانے لگا۔ وہ بے بسی سے بے اختیار رو پڑی۔ نہیں، صرف اسی ایک بات کی سزا تھوڑی ملے گی مجھے۔ اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ میں بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار۔ وہ اب سرہانے دھڑا لاکٹ ہاتھ میں لے کر اس کے پینڈنٹ پر لاشعوری طور پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسی بات کی گردان کیے چلی جاتی تھی۔ اس سمے یقیناً وہ اپنی دگرگوں حالت کے زیر اثر خولہ کے اس کمرے میں موجودگی یکسر فراموش کر چکی تھی، مگر صوفے پہ اب سے کچھ ہی دیر قبل آ کر دراز ہونے والی خولہ چونکہ اس کی خود کلامی بخوبی سن چکی تھی، سو وہیں سے بولی، انسان چاہے کتنا بھی خطا کار کیوں نہ ہو، معافی کا در تو کھلا ہی رہتا ہے، ہم چاہیں تو کبھی بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کی آواز پر بیزی نے بے طرح چونک کر اس کی سمت یوں دیکھا گویا ابھی ابھی ہوش میں آئی ہو۔ میں نہیں جانتی کہ تمہارا ماضی کیا ہے، خولہ مدھم ملائم لہجے میں گویا ہوئی، پر اتنا ضرور سمجھ گئی ہوں کہ تم اور میں اس چھت تلے تک جائیں تو اس کے پیچھے کاتب تقدیر کی کوئی حکمت تو ضرور پوشیدہ ہے۔ اور وہ حکمت ہے کیا، فی الوقت میں سمجھنے سے قاصر ہوں، پر تم سے اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر تم چاہو تو اپنے دکھ درد مجھے سنا سکتی ہو۔ جانتی ہو بعض اوقات کسی سامع کا میسر ہونا بھی کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہوتا۔ یہ نعمت فی الحال اسے میسر تھی، سو وہ بولے چلی جا رہی تھی، اور حیرت انگیز امر یہ تھا کہ بیزی اسے خاموشی سے سن رہی تھی، بالکل خاموشی سے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں ورا؟ وہ ٹیرس پر پڑے جھولے میں دونوں پاؤں اوپر کیے، گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے اداسی میں گھری بیٹھی خاموش نگاہوں سے سامنے آسمان کے فراخ سینے پر الوداعی کرنوں میں نہائی بادلوں کی اکا دکا ٹکڑیوں کو تیرتا دیکھ رہی تھی کہ تبھی اچانک وہاں مفتاح آ دھمکا اور بڑے غضبناک لہجے میں پوچھا، کیوں؟ اس نے ذرا کی ذرا چونک کر گھٹنوں سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا سن لیا؟ یہی کہ تم اس نامعقول سے رشتہ جوڑنے پر رضامند ہو گئی ہو۔ وہ غصے سے بولا، کیا یہ خبر درست ہے؟ ہاں۔ اس کے بپھرے انداز کے برعکس وہ بہت پرسکون لہجے میں بولی، کیا واقعی؟ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ شوشہ بھی والدہ ماجدہ ہی کا چھوڑا ہوگا، مگر اب ورا کے اقرار نے اسے اپنی جگہ ششدر کر کے رکھ دیا۔ ہاں مفتاح، وہ سنبھل کر سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، واقعی؟ مگر کیوں ورا؟ وہ پریشان ہو کر احتجاجاً بولا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں ایسا اس لیے کر سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں۔ آپشن ہے، بالکل ہے۔ کہاں ہے؟ ورا نے ترنت پوچھا۔ وہ پھر ترنت ہی بولا، وہ مگر پھر ایک دم ٹھہر گیا، لیکن نہیں، اب پانی سر سے اونچا ہو رہا تھا، اسے بات سے بات کرنا ہی ہوگی، وہ سوچ رہا تھا۔ ہاں بتاؤ نا مفتاح۔ اسے گو مگوں کی کیفیت میں کھڑا دیکھ کر ورا استہزائیہ بولی، کہاں ہے وہ آپشن؟ کیسا آپشن؟ رجا، جسے یقین تھا کہ مفتاح یہیں ہوگا اور اسی لیے وہ چائے کے 3 کپ ٹرے میں رکھ کر لائی تھی،
ٹیرس میں داخل ہوتے ہوئے ورا کی بات کا کچھ حصہ سن چکی تھی، اسی لیے کچھ چونک کر خلاف عادت ایک دم سوال کر بیٹھی۔ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس سر کے علاوہ بھی اور بہت سے آپشن موجود ہیں۔ وہ جیسے مفتاح کی بات کا مضحکہ اڑاتے ہوئے بولی، اب پوچھ رہی ہوں کہ وہ آپشن آخر ہیں کیا؟ تو یہ چپ کھڑا ہے۔ رجا نے جھولے کے نزدیک پڑے لکڑی کے سال خوردہ سٹول پر ٹرے دھرتے ہوئے ایک سنجیدہ سا ہنکار ابھرا، پھر یک لہجہ کچھ سوچ کر مشتعل مگر بے بس کھڑے مفتاح کی جانب گھومی۔ جو کرنا چاہتے ہو، وہ اس کے مقابل کھڑی ہو کر آر دلانے والے لہجے میں بولی، وہ مردوں کی طرح کھل کر ڈالو، ورنہ جو ہو رہا ہے اسے ہو جانے دو۔ پھر ایک زخمی نگاہ اس پر ڈال کر صورت سے ہٹ کر ٹیرس عبور کر گئی۔ یہ کیا سمجھ رہی ہے؟ پہلی بار اس کی آنکھوں کے تاثر نے مفتاح کو ٹھٹکایا تھا۔ ایسے ہی چلی گئی، اپنی چائے بھی نہیں پی۔ مفتاح متفکر ہوا، جبکہ ان دونوں سے بے نیاز اپنا کپ لیے ورا ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی۔ اسی لمحے شام نے دم دے دیا اور اب سیاہ رات کا جنم ہو رہا تھا۔ اس کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے رب کا پہلا بلاوا فضاؤں میں بکھرا تھا، پر اس بار بھی اس کی توجہ کا ارتکاز کہیں اور تھا۔ بچہ پیدا کرنے جا رہی ہے تو اس کا کیا؟ اب بھی کوئی مکان، کوئی دکان اپنے نام نہیں لکھوائے گی؟ دانے دنکے کی تلاش میں سرگرداں ایک بھوری چڑیا صحن میں اترنے سے قبل بس لمحے بھر کو اس کے کاندھے کی مہمان ہوئی تھی۔ ادھر اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں، ادھر وہ پھر سے اڑ کر کوڑے پر جا بیٹھی اور وہاں بچھی کائی میں اپنا رزق حاصل کرنے لگی۔ سو اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ نہ کرتا تب بھی اس منظر نے اس کی جان خلاصی پر آمادہ نہ ہونا تھا، جو نگاہوں کا پردہ گرتے کے ساتھ ہی پلکوں کی دہلیز پر آ بیٹھا تھا۔ رینا کے ہاں عنقریب پہلی ولادت متوقع تھی اور اس روز اس کی ہمشیر گان نے میکے میں جمع ہونا تھا، سو وہ بھی چلی آئی تھی۔ بزنس روڈ سے منگوائے گئے نمکین گوشت چپلی کباب کی دعوت اڑانے کے بعد اب سبز قہوے کا دور چل رہا تھا، اور ساتھ ہی ان سب کی زبان بھی۔ اور رینا سے یہ سوال اس کی دوسرے نمبر والی بہن نے بڑے سنسناتے لہجے میں پوچھا تھا۔ کہہ تو رہا ہے وہ کہ یہ والا گھر میرے نام کروا دے گا۔ ڈھیلے سے سرخ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس دوپٹے سے بے نیاز حال سے بے حال بیٹھی رینا تفاخر آمیز لہجے میں بولی، اچھا۔ سر تاپا طلائی زیورات سے لدی پھندی سائیکا، جس نے انہی دنوں ایک قریب المرگ مالدار سنار سے 5واں عقد کیا تھا، کچھ طنزیہ سے لہجے میں بولی، یہ کام اتنا آسان ہے کیا؟ رینا چاہے تو اتنا مشکل بھی نہیں۔ ہما اسے اکسا کر بولی، کیوں؟ ہاں تو اور کیا؟ رینا کو سائیکا کا طنز پسند نہیں آیا، سو اتراہٹ سے بولی، جان دیتا ہے عامر مجھ پر، میں جو کہوں گی آرام سے کر جائے گا۔ چل چل۔ پشاور سے ان دنوں کراچی آئی ہوئی نجمہ بے حیائی سے ٹھٹا لگا کر بولی، بچہ ہو جانے دے ذرا، پھر پوچھیں گے تیری کتنی بات مانتا ہے۔ مانتا تو ہے، وہ تیز ہو کر بولی، اب دیکھو نہ کیسے میری فرمائش پر میری گود بھرائی کی رسم کروائی اس نے، حالانکہ بڑھیا کہتی بھی رہی کہ ہمارے یہاں ایسا کھلا ڈلا رسم نہیں ہوتا ہے۔ اس نے بھونڈے پن سے فیروزہ کے لب و لہجے کی نکالی کی تو وہ ساری ہنس ہنس کے دوہری ہو گئیں۔ ان نمونوں کے ساتھ رہ کر سرسوں کے بدبودار تیل میں پکے کھانے کھانا تیرا ہی حوصلہ ہے۔ چوتھے نمبر والی نگینہ جھرجھری لے کر بولی، ہاں، پتلی دال اور چاول دیکھ کر میری تو بہت طبیعت خراب ہوتی ہے۔ وہ نزاکت سے یوں بولی گویا کسی ریاست کی شہزادی ہو۔ میں نے تو پہلے ہی دن عامر کو صاف کہہ دیا تھا، میں نہیں کھا سکتی اس طرح کا کھانا۔ وہ بولا، تو کون کہہ رہا ہے تمہیں کھانے کو، جو دل چاہے پکا لیا کرو۔ ہائے، تو کیا تو اتنی گرمی میں کھڑی ہو کر کھانے پکاتی ہے؟ رخسانہ نے اتنے تعصب سے سوال کیا تھا کہ رینا کو اپنا آپ بہت بے چارہ سا لگا، تبھی منہ بسور کر بولی، کھانا؟ ہاں، کھانا تو پکانا پڑتا ہے وقت پر، نہیں تو اس بڑھیا کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، شوگر کی مریض جو ہے۔ اف اللہ، ظلم۔ نجمہ افسوس کرنے لگی، تو بہانے بنا کر مت پکایا کر۔ میں نے تو بہانے بنانے کی بہت کوشش کی ہے، مگر وہ کمینہ عیسیٰ۔ اس نے یوں دانت پیسے گویا دانتوں کے درمیان عیسیٰ کی موجودگی کا تصور کر رہی ہو، وہ سمجھ کر میری ہر چال الٹا دیتا ہے۔ تو انتظار کس بات کا کر رہی ہے؟ بندوبست کر اس کا۔ ہما معنی خیزی سے بولی تو رینا پراسراریت سے مسکرا دی، چھوڑوں گی تھوڑی اسے، پورا پکا انتظام کروں گی اس کا۔
ورا کیا کر رہی ہو؟ رات جب واصلہ اپنے نیم مردہ ڈبے یعنی ٹی وی پر لگا ورثہ نامی کوئی قبل از مسیح زمانے کا پروگرام دیکھنے میں منہمک تھی اور رجا سلگتے دل کو راحت پہنچانے کا کوئی کارگر ٹوٹکا شعاع کے تازہ بتازہ شمارے میں تلاش کر رہی تھی، تبھی دروازے پر زور زور سے دستک دی گئی۔ مفتاح تھا، سو سرہانے پڑا دوپٹہ الٹا سیدھا اوڑھ کر اسے اندر آنے کی اجازت دے دی گئی، جس نے کمرے میں دیوانہ وار داخل ہو کر خاصے محسوس کیے جانے والے اتاولے پن سے ورا کو مخاطب کر کے اس سے پوچھا تھا۔ اب وہ کیا اسے بتاتی کہ وہ اسے سفید اور گلابی سوتی چیک دار پاجامے کی جیب میں گونگا فون چھپائے سہراب کی کال کا انتظار کر رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ چنانچہ خاصی بیزاری سے بولی، کچھ نہیں۔ کیا آپ لوڈو کھیلنے کے لیے ورا کو بلا رہے ہیں؟ رجا تو ان دونوں سے انجان سی بن گئی، تاہم واصلہ ٹی وی اسکرین سے چپکی نگاہیں ہٹا کر ذرا سی خوش ہو کر گویا ہوئی، ہاں نہیں، وہ یہ نہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا اپنا سیل ورا کے سامنے کرتے ہوئے لہجے کو حت المقدور سرسری سا بناتے ہوئے کہا، عباد بھائی ہیں فون پر، وہ تم سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ اس نے کس وقت سے راضی کیا عباد کو اپنے جذبات ورا تک پہنچانے کے لیے، یہ وہی جانتا تھا۔ یہ اور بات کے واصلہ اور رجا کے سامنے یہ صاف صاف کہتے کہ عباد ورا سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ جھجک گیا تھا، تب ہی بات بنا کر اس قدر کہہ پایا تھا، عباد بھائی۔ واصلہ یہ سن کر اپنے بستر سے اچھل کر کھڑی ہوئی، مجھے دیں، مجھے دیں۔ وہ اتنی پرجوش ہوئی تھی کہ چاروں ناچار فون اسے دیتے ہی بنی۔ اس کے بعد رجا، پھر جب تک ورا کی باری آئی تب تک جیب میں رکھا اس کا فون تیسری مرتبہ تھرتھرا کر خاموش ہو چکا تھا، سو ظاہر ہے اس کا تو سارا کا سارا دھیان اس جانب تھا، مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس نے مفتاح کا اپنی جانب بڑھایا جانے والا فون تھام لیا۔ ہیلو عباد بھائی، وہ جیسے زبردستی بولی، اور دوسری جانب ایک معنی خیز سی خاموشی چھا گئی کہ اتنے دن بعد راحت جاں کی شریں آواز جیسے انہیں کیف و سرور کی کیفیت کے زیر اثر لے گئی تھی۔ ہیلو ہیلو۔ اچانک ہی اس کے ذہن رساں نے اس سے ایک تدبیر سمجھائی، تو وہ بار بار ہیلو بولے گئی۔ ہیلو ورا۔ بالآخر وہ اپنا مچل جانے والا دل بمشکل تھام کر بولے تھے، کیسی ہو؟ ہیلو عباد بھائی، وہ ان کے بالکل صاف سنائی دینے والی آواز سے یکسر انجان بن کر بولی، آواز نہیں آ رہی آپ کی، آواز نہیں آ رہی، تو اینا بجو کے روم میں جا کر بات کر لو نا۔ مفتاح نے گویا اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، وہاں سگنل کلیئر آتے ہیں، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ تو وہ بنا وقت ضائع کیے فوراً سے بیشتر اینا کے کمرے میں آ گئی اور دروازہ مقفل کر لیا۔ ہیلو ورا، میری آواز آ رہی ہے؟ عباد اب ذرا پریشانی سے پوچھ رہے تھے، پر اس نے بنا جواب دیے بڑی سہولت سے رابطہ منقطع کر دیا اور پاجامے کی جیب سے فون نکال کر جلدی سے سہراب کو کال ملائی، لیکن سہراب سے اس کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے تھک کر فون رکھ دیا۔ ہیلو مسٹر شرر، کدھر جا رہے ہیں؟ آج کی نشست کے اختتام پر جب وہ آتش کدے سے نکلا، تبھی عقب سے کسی نے اسے پکارا تھا۔ اس کے بے سمت قدم ٹھہر گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے نیلی جینز اور سیاہ شرٹ میں حشاش بشاش سا فاروق احمد کھڑا دوستانہ انداز سے مسکرا رہا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا، تبھی رکھائی سے بولا، آپ سے مطلب تو خیر کوئی نہیں۔ وہ پتلون کی جیب میں دونوں ہاتھ پھنسائے ہوئے کندھے اچکا کر بولا، پھر آپ کو باپیادہ جاتے دیکھا تو خیال آیا کیوں نہ لفٹ آفر کر دوں۔ شکریہ، وہ کھردرے پن سے بولا، مگر میں اپنا بوجھ خود اٹھانے کا عادی ہوں۔ یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے۔ کس کے نزدیک؟ وہ تیوری چڑھا کر بولا، میرے نزدیک۔ فاروق احمد ترنت بولا، مجھے اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، اور مجھے اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ وہ اسے گھور کر مڑنے ہی لگا تھا کہ تبھی فاروق احمد جلدی سے بولا، صاحب ذرا عرض سنیے تو سہی۔ اب کیا ہے؟ وہ بیزار ہوا۔ لفٹ نہ سہی۔ وہ 2 قدم بڑھ کر اس کے نزدیک آتے ہوئے بولا، کچھ دیر کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک پیالی چائے ہی پی لیجیے کہیں۔ تم مجھے چائے کیوں پلانا چاہتے ہو؟ شرر نے چپتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ اس بار بے اختیار ہنس دیا، پولیس والوں کے سے انداز میں مجھے مت دیکھیے شرر صاحب، یہ ہمارا شعبہ ہے۔ یعنی تم پولیس والے ہو؟ وہ چونکا۔ ہاں، وہ مزے سے بولا، ہوں تو سہی۔
اور تم میرے ساتھ یوں ہی بے وجہ چائے پینا چاہتے ہو؟ وہ طنزیہ بولا۔ یوں ہی نہ بے وجہ۔ فاروق چونکہ بھانپ گیا تھا کہ کوئی بھی چال بازی کی بات یہاں نہیں چھپے گی، سو سبھاؤ سے بولا، میرے ذہن میں چند الجھنیں ہیں جنہیں میں آپ سے بات چیت کر کے سلجھانا چاہتا ہوں، پر میں تو خود الجھا ہوا ہوں۔ اس نے اپنے لمبے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں تمہاری الجھن کیا سلجھا سکوں گا؟ ہو سکتا ہے آپ کا یہ خیال باہمی گفت و شنید کے بعد باطل ثابت ہو جائے۔ فاروق احمد بولا تو اس بار شیرٹ نے اسے ذرا توجہ سے دیکھا۔ آدمی تم دلچسپ معلوم ہوتے ہو، چلو چلیں۔ بالآخر وہ ایک لمبی سانس لینے کے بعد بولا تھا۔ فاروق احمد کھل گیا، تاہم ظاہر کیے بغیر معتدل لہجے میں بولا، بس تو پھر آپ ادھر ہی انتظار فرمائیے، میں پارکنگ سے اپنی گاڑی لے کر آتا ہوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ اگلی شام وہ ہلکی نیلی جینس اور کاسنی شرٹ میں ملبوس لیاقت بیگم کے بلاوے پر گوشہ عافیت کے مہمان خانے میں اپنے ازلی اور بے نیاز اور پر اعتماد انداز میں صوفے پر براجمان کہ مجھے اس طرح آج یہاں طلب کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو بھئی عیسیٰ، آج اس سے بغرض ملاقات شریف احمد اور عارف احمد بھی بطور خاص یہیں موجود تھے کہ مرحلہ واقعتاً اسی قدر حساس اور سنجیدہ تھا، تاہم لب کشائی میں پہل ہمیشہ کی طرح شریفہ ہی نے کی۔ تمہیں یہاں بلوانے کا مقصد بہت صاف اور سیدھا ہے۔ اس روز تم خود ہی بہت اکڑ کر کہہ گئے تھے کہ ورا تمہاری وجہ سے بدنام ہوئی ہے تو اب اس کا ازالہ بھی تم خود ہی کرو گے۔ جی ہاں، وہ بہت متوازن لہجے میں بولا، یہ میں نے کہا تھا۔ ہاں تو اب وقت آ گیا ہے تم اپنے قول کو پورا کرو۔ ان کے دل میں موہوم سا خوف تھا، اور اگر وہ کہیں اپنی بات سے مکر گیا تو جب اس کے اقرار نے یہ ڈر سرے سے غائب کر دیا، تبھی وہ مزید شدومت سے بولی، میں اپنے قول کو ضرور پورا کروں گا۔ وہ معنی خیزی سے مدھم سا مسکرایا، مگر اس کے لیے پہلے ورا کا راضی ہو جانا شرط ہے۔ ورا ہماری بچی ہے۔ عارف احمد کو اس کا انداز بہت چبھا تھا، تبھی وہ جتاتے گمبھیر لہجے میں بولے، اس کے لیے جو فیصلہ اس کے بڑے کریں گے وہ اسے قبول ہوگا۔ یہ تو آپ کی اپنی سوچ ہے، وہ بے تاثر سے لہجے میں بولا، ممکن ہے ورا کا خیال اس سے مختلف ہو۔ دیکھو میاں، عارف تیز ہو کر بولے، تم ہماری شرافت کو کسی طور ہماری کمزوری مت سمجھنا، تم بخوبی واقف ہوگے کہ ایسے نازک معاملات خون خرابے تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں؟ وہ ذرا بھی متاثر نہ ہوتے ہوئے اسی پرسکون لہجے میں بولا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا، پر شریفہ کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئی تھی، سو دیور کو جھڑکتے ہوئے بولی، عارف، یہ تم بات کو خواہ مخواہ کہاں سے کہاں لیے جا رہے ہو؟ آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ لگے ہاتھوں انہوں نے گوتم بدھ بنے بیٹھے مجازی خدا کو لتاڑا، جو بات کرنی ہے آپ کیجیے نا۔ ہاں، بیگم کی جھاڑ پر وہ جو بے دلی سے بیٹھے تھے ہڑبڑا کر چوکس ہوئے۔ بات یہ ہے بیٹا کہ ہم ورا کو نپٹانا چاہ رہے ہیں، اس لیے تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ اور نکاح کی کوئی تاریخ مقرر کر لو۔ انہوں نے بنا وقت ضائع کیے اپنا مدعا لٹ کی طرح سیدھا اس کے سر پر دے مارا، آپ ورا کو راضی کر لیں۔ اس کا بھی وہی جواب تھا، مجھے چندہ اعتراض نہیں، وہ راضی ہے۔ جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ اتنی دیر سے بالکل خاموش چہرے پر رنج لیے براجمان لیاقت بیگم گویا عیسیٰ کی تکرار سے عاجز آ کر ایک دم بولی تھیں، اور آج میں نے اسی لیے تمہیں یہاں بلوایا ہے بچے۔ جی، عیسیٰ کا سارا اطمینان ایک پل میں غارت ہوا، پر ورا تو وہ بولتے بولتے ایک دم ٹھہر گیا کہ جانتا تھا وہ اپنی جتنی صفائیاں دے لے، وضاحتیں کر دے، مگر ان لوگوں نے اس کا یقین نہیں کرنا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ اپنی ذات کا مقدمہ دوسروں کے سامنے لڑنے پر ہمیشہ ہی مات کھا جاتا تھا، یہ اس کی شخصیت کا کم ترین پہلو تھا، پر اب وہ کرے تو کیا کرے؟ ٹھیک ہے۔ چند ثانیے گہری سوچ میں مستغرق رہنے کے بعد بالآخر وہ بہت ہموار لہجے میں بولا، اگر ورا راضی ہے تب میں اس سے اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ہائے رکھی، قسم سے پیروں میں بڑا درد ہے، ٹھیک سے دبا۔ اب کی بار ہوا کے زور سے ٹوٹ کر گر جانے والے آم کے خشک پتوں نے اس کی تنہائی میں خلل ڈالا تھا، مگر بس لمحے کے ہزارویں حصے میں اس نے اپنی واہ ہو جانے والی آنکھیں ایک بار پھر بند کر لیں۔ رینا کے ہاں بیٹا ہوئے 4 ماہ ہونے کو آئے تھے، پر وہ بستر سے اترنے کا نام نہ لے رہی تھی۔
عامر کے خرچے پر ملازمہ رکھ کر اس نے یہاں مشہور کر رکھا تھا کہ اسے میری خدمت کے لیے مورے نے بھجوایا ہے۔ یوں کوئی رکھی پر سوال اٹھانے کی ہمت نہ کر سکا تھا، مگر رکی صرف اس کی ملازمہ تھی، باقی سارا گھر یوں ہی اونڈا پڑا تھا کہ حقیقتاً فیروزہ کی صحت کسی کام کی اجازت ہی نہ دیتی۔ شونا یا نغمی جب بھی آتی گھر کی کچھ حالت سدھار، دو چار پکوان پکا فریزر میں رکھ جاتی تھیں، جس کا بڑے استحقاق سے استعمال خود رینا ہی کر لیا کرتی تھی۔ اس گھر میں طاقت کا مرکز بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا تھا، یہ اور بات کہ ان میں سے اکثر کو احساس نہ تھا، اور جسے پوری طرح اس معاملے کا ادراک ہو چکا تھا وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس روز وہ میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے کسی کوچنگ سینٹر میں معلومات لینے گیا تھا۔ واپسی پر فیروزہ کو اپنے کمرے میں نہ پا کر ان کی تلاش میں نکلا تو دیکھا باورچی خانے کے فرش پر گری ہوئی تھیں۔ ماں کو اس حال میں دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ کسی نہ کسی طرح انہیں اٹھا کر لاؤنج کے بڑے صوفے پر لٹایا اور انہیں ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگا۔ ان کی آنکھ ذرا سی کھلی تو جلدی سے روح افزا بنا کر تھوڑا تھوڑا انہیں پلایا۔ ان کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو رونے لگی۔ بھوک سے ہماری آنکھوں میں دائرے سے بن رہے تھے، وہ معصومیت سے بتانے لگی۔ اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ دلہن کا کھانا لینے آئی تھی، وہ رکھی رسوئی میں، ہم اس کا آواز بھی دیے پر شاید وہ سنی نہ ہی۔ تب ہم خود کچھ کھانے کو لینے کی خاطر رسوئی میں آئے اور گر پڑے۔ اسے تو میں بتاتا ہوں۔ فیروزہ کی زبانی ساری رودات سن کر وہ بھڑک اٹھا۔ اے کہاں جا رہے ہو بابو؟ فیروزہ نے اسے مشتعل سے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھا تو ذرا گھبرا کر پوچھا۔ آ رہا ہوں، وہ کہہ کر آگے بڑھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے رینا کا دروازہ جا کر بری طرح دھڑدھڑایا۔ زور سے دبا، زور سے۔ رینا اس وقت اپنے بستر پر نیم دراز رکھی سے ٹانگیں دبانے میں مصروف تھی۔ دروازے پر ہونے والی غیر معمولی دستک سن کر چوکنی ہو گئی۔ کون ہے؟ اس نے رکی کو ٹی وی کی آواز کم کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے محتاط سے لہجے میں پوچھا تھا۔ دروازہ کھولو، عیسیٰ دھاڑا۔ کیا کام ہے؟ وہ نخوت سے بولی۔ کھولو دروازہ نہیں تو توڑ دوں گا۔ فیروزہ کی بے بسی بری حالت مستضاد اس کی بے حسی، وہ غصے میں واقعتاً اندھا ہو گیا تھا۔ تبھی اس کا لہجہ محسوس کر کے رینا پہلی بار ذرا خائف سی ہو کر بولی۔ رکو کھول رہی ہوں۔ وہ نائٹی ہی پہنے ہوئے تھی، بس اسی پر دوپٹہ پھیلا کر اوڑھتے ہوئے بستر سے اٹھی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ بولو کیا بات ہے؟ اس کا لہجہ ایسا تھا گویا عیسیٰ سائل ہو اور وہ خود مہارانی۔ بات یہ ہے کہ اس گھر میں ایک ضعیف بیمار عورت بھی رہتی ہے، آپ کو خیال بھی ہے اس بات کا؟ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ وہ چتون تیکھی کر کے بولی۔ میرا یہ لہجہ آپ کی بے حسی کا رد عمل ہے۔ کیوں؟ وہ چیخی۔ کیا بے حسی دکھا دی میں نے؟ امی نے کھانے کے لیے آپ کی اس ملازمہ کو آواز دی تھی اور یہ سنی انسنی کر کے اندر آ گئی، وہ بھڑکتے لہجے میں بولا۔ یہ گھر اس کی ماں کی راجدھانی تھا اور انہیں یہاں اس لاچاری کی حالت میں دیکھنا اس کے لیے واقعی ایک ازحد تکلیف دہ تجربہ تھا۔ یہ انسنی کر کے اندر آ گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ وہ انجان سی بن کر بولی۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے جو آپ نہیں نبھا رہی ہیں۔ تم مجھے کیا طعنے دے رہے ہو ہاں؟ وہ برہمی سے بولی۔ اگر تمہیں اپنی ماں کا اتنا ہی خیال ہے تو تم یہ ذمہ داری نبھا لو نا۔ اگر یہ ذمہ داری بھی آپ نے نہیں پوری کرنی تو پھر آپ اس گھر میں کیا کام کر رہی ہیں؟ وہ بولا تو اس بار رینا بے طرح سلگ گئی۔ اس گھر میں کیا کام ہے میرا؟ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورتی ہوئی بولی۔ یہ تو تمہیں میں بتاتی ہوں، ذرا صبر کرو۔ شور شرابے سے گھبرا کر بچہ جاگ گیا، سو وہ اسے اٹھانے کو مڑ گئی۔ ہاں مڑنے سے قبل وہ عیسیٰ کے منہ پر زوردار دروازہ بند کرنا نہ بھولی تھی۔ بدر الورا، تم جانتی ہو سچ کیا ہے؟ پھر کیوں کر رہی ہو ایسا؟ پشچم سے آنے والی موزور ہوا ناریل کے درخت کو گویا اکھاڑ پھینکنے کے در پر تھی۔ طوفان، باد و باران کے آثار تھے اور ایسے میں وہ چھت پر کھڑا ورا سے آج شام کو ہونے والی ملاقات کی بابت سوچ رہا تھا۔ ایک سچ اور بھی ہے، وہ ہلکے گلابی جوڑے میں گلابی گلابی آنکھوں سے اس کی سمت دیکھتی، گلابی موم سے ڈھلی انگلیاں بے طرح مروڑتے ہوئے رندی آواز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، جس سے آپ ابھی ناواقف ہیں، اور اگر جان جائیں گے تو میرا فیصلہ درست معلوم ہوگا۔ اچھا، وہ طنزیہ مسکرا کر بولا۔
ایسی کیا بات ہے، ذرا میں بھی تو سنوں۔ اور جو اس نے سنا، بجلی کے پہلے ہی کڑاکے نے آسمان کو اجلا کر دیا، اس کے ساتھ ہی موٹی موٹی بوندوں نے دھرتی کا منہ دیوانہ وار چومنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک بار آپ سے پوچھا تھا نا کہ آپ کا نام عیسیٰ کیوں رکھا گیا؟ ورا کی آواز اس کے ذہن میں گونجی۔ اس کا جواب آپ نے تو دیا نہیں، پر میرے پاس موجود ہے۔ کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ موسلا دھار بارش میں بھیگتا سوچے چلا جا رہا تھا۔ صوفی صاحب سے مشورہ کرتا ہوں۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ خولہ نے اب سے کچھ ہی دیر قبل حوائج ضروریہ سے فارغ کروا کر اسے غسل کروایا تھا، اور اب وہ غسل خانے میں نہا رہی تھی کہ تبھی اس کی کل بگڑ جانے والی طبیعت پوچھنے کی غرض سے آتش چلایا۔ پتہ نہیں، گو تازہ بتازہ غسل سے وہ بظاہر بہت بہتر دکھائی دیتی تھی، پر حقیقت یہ نہیں تھی، اور اس کا بے دلی سے دیا جواب اس سچائی کا غماز تھا۔ آتش جو اس کے پلنگ سے ذرا فاصلے پر اپنے ہاتھ پشت پر باندھے سنجیدہ سا کھڑا تھا، پرسوچ سا ہنکار بھرتے ہوئے بولا، ڈاکٹرز پر امید ہیں تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مجھے جھوٹے دلاسے مت دو آتش، میں جان چکی ہوں کہ میں اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکوں گی۔ وہ مایوسی کی انتہا پر کھڑی تھی۔ منفی کیوں سوچ رہی ہو؟ وہ بولا، کیا تمہیں میڈیکل سائنس پر بھروسہ نہیں؟ نہیں، اس کا یک لفظی جواب مضطرب کر دینے والا تھا، تو اس نے ترنت پوچھا، تو پھر کس پر بھروسہ ہے؟ اس بار وہ کچھ نہیں بولی، بس سرہانے پڑا وہ لاکٹ اٹھا لیا اور مٹھی میں بھینچ کر سامنے دیکھنے لگی۔ یہ آتش نے الجھن بھری نظروں سے اس کی بند مٹھی کی سمت دیکھا۔ تمہاری مٹھی میں کیا ہے بیزی؟ تم ہی تو کہا کرتے تھے کہ میری ڈیسٹینی یعنی قسمت۔ اس نے جیسے آتش کی بات کا مضحکہ اڑایا۔ بیزی مجھے بتاؤ۔ یکلخت آتش کے لہجے کی ساری حلاوت غائب ہو گئی۔ اب وہ بہت سختی سے پوچھ رہا تھا، تمہارا ذہن کس سمت سفر کر رہا ہے؟ میرا ذہن ہی نہیں، وہ اذیت بھرے لہجے میں بولی، پورا وجود اس وقت خلا میں معلق ہے۔ دیکھو، میری بات دھیان سے سنو۔ اس نے بہت محنت کی تھی بیزی پہ، وہ اتنی آسانی سے اسے کیسے کھو سکتا تھا؟ تو بہت محتاط ہو کر اس کی ذہنی کیفیت کے مطابق الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے گمبھیرتا سے بولا، بے اندازہ پریشانی میں انسانی ذہن کبھی بت تراش کر تو کبھی ہیبلے بنا کر انہیں مشکل کشا نجات دہندہ سمجھنے لگتا ہے، پر تم اچھی طرح واقف ہو کہ ایسی کوئی ہستی اس پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ اگر انسان کا کوئی مشکل کشا ہے تو وہ خود انسان ہے۔ تم سن رہی ہو نا میری بات؟ اور آتش کی یہ بات اس وقت بیزی نے سنی یا نہیں؟ البتہ غسل خانے میں موجود خولہ نے نہ صرف لفظ بلفظ سنی بلکہ الفاظ کا مفہوم بھانپ کر پوری جان سے کانپ گئی۔ یعنی اس نظریے کی ذہن سازی کی جاتی ہے یہاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عیسیٰ صاحب تشریف لائے ہیں، بیٹھیے بیٹھیے۔ سفید براق کرتے پاجامے میں ملبوس، سر پر جالی دار سفید ہی ٹوپی، بارش باشرح، خوش گفتار، حلیم الطبع، یہ مولانا عبدالرشید المعروف صوفی صاحب تھے۔ دنیاوی امور سے کنارہ کش، عرصہ دراز سے خود کو محلے کی مسجد سے ملحقہ خانقاہ کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ عیسیٰ کو ان سے نسبت تھی۔ وہ گھنٹوں ان کی مجلس درس میں بیٹھ کر اپنے جلتے بلتے دل کی راحت کا سامان کیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ چند سال سے جاری تھا، اور اب تو صوفی صاحب اس سے خاصے مانوس ہو چکے تھے، سو اپنے معاملات میں اکثر و بیشتر ان سے صلاح لے لیا کرتا تھا۔ سو آج وہ اپنی زندگی کے ایک عجیب اور غریب موڑ پر کھڑا تھا، اور سجھائی نہ دیتا تھا کہ آگے کہاں جائے، لہٰذا ان سے مشورہ کرنے آن پہنچا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے خانقاہ میں واقع ان کے حجرے میں پڑی فرشی نشست سنبھالتے ہوئے انہیں ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اس کے بالمقابل براجمان ہوئے اور بولے، کہیے کیسے آنا ہوا؟ جی صوفی صاحب، اس نے بہت محتاط اور نپے تلے الفاظ کا انتخاب کرتے کہنا شروع کیا، وہ معاملہ دراصل کچھ یوں ہے کہ اس کی پوری بات سنجیدگی سے سماعت کرنے کے بعد وہ ہنکار بھرتے ہوئے بولے، تو اب تم کیا کرو گے؟ کیا کرنا ہے یہی تو سمجھ نہیں پا رہا، وہ اذیت آمیز لہجے میں بولا۔ اس لڑکی کو اپنانا چاہتے ہو؟ صوفی صاحب نے بہت گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ خاموش رہا کہ یہی تو وہ سوال تھا
جس کا اسے جواب نہیں مل رہا تھا۔ تب چند ثانیے چپ رہنے کے بعد بالآخر صوفی صاحب گویا ہوئے، 2 رکعت نفل پڑھ کر استخارہ کر لو، انشاءاللہ بہتری کی صورت نکل آئے گی۔ ہم آپ کو مسرت کے ساتھ یہ اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کی کتاب مارکیٹ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ بیزی کے ہاتھ میں موجود اس لاکٹ نے آتش کا چین و سکون تہوبالا کر کے رکھ دیا تھا۔ بیزی کو اس نے بہت محنت سے تراشا تھا اور اس کے نظریے اس کی سوچ کا ایک چمچماتا کامیاب چہرہ تھی، اور اب وہ اپنی راہ سے بھٹک رہی تھی تو وہ کیوں کر نہ متفکر ہوتا۔ بیزی کے کمرے سے واپسی کے بعد وہ سارا وقت مضطرب رہا۔ اسے جلدی کسی کام سے لگانا ہوگا ورنہ اس کا ذہن بہک بھی سکتا ہے۔ وہ مستقل یہی سوچے چلا جا رہا تھا مگر کام کی نوعیت اسے سمجھائی نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ اسے سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد ہو گیا۔ اس کے حساب سے آج کا دن کچھ بہتر نہیں تھا، ہاں مگر رات اس کی کتاب کی اشاعت کی خوشخبری جلوہ میں لے آئی تھی۔ اب سے کچھ ہی دیر قبل اس کے ناشر نے اسے فون پر اطلاع دی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ ایک پریس بریفنگ ارینج کر کے اس کتاب کی رونمائی کریں۔ ناشر فرمائش کر رہا تھا، کیوں نہیں؟ وہ بہت خوش دلی سے انگریزی میں بولا، یہ ایک شاندار آئیڈیا ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر آتش، جواباً وہ مطمئن لہجے میں بولا، تو پھر آپ تیاری کیجئے یہاں اڑان بھرنے کی۔ بالکل، وہ بولا تو دوسری جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کر کے رابطہ منقطع کر دیا گیا، اور اب وہ اپنی 5ویں جبکہ دوسری کتب کی نسبت سب سے زیادہ متنازع موضوع کا احاطہ کرتی کتاب کے آنے والے متوقع رد عمل کے بارے میں پراسرار تبسم لبوں پر سجائے چمکتی آنکھوں سے سوچنے لگا تھا۔ ہائے میرے اللہ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ بلا یہاں سے دفع ہونے والی ہے۔ شریفہ کے بے پایاں مسرتوں کا ٹھکانہ نہ تھا، جس مقصد کے حصول کی خاطر اتنے دن سے جان مار رہی تھی، بالآخر وہ کل پورا ہونے جا رہا تھا۔ اس روز انہوں نے عیسیٰ کے یہاں سے روانہ ہوتے ہی رینا کو فون کر کے یہاں کی صورتحال سے آگاہ کر کے اپنا مطالبہ بڑی شدت سے دہرایا تھا۔ دوسری طرف وہ بھی گویا منتظر ہی بیٹھی تھی، سو اس نے وہی کیا جو اس نے کرنا تھا، یعنی عامر سے بالی کو فون کروا دیا تھا۔ بالی سے بات سارے خاندان میں بآسانی پھیلی، باتیں تبصرے تجزیے یہ وہ۔ المختصر 2 روز بعد وہ لوگ عیسیٰ کا باقاعدہ رشتہ لیے گوشہ عافیت چلے آئے تھے۔ بات کے معاملات اتنی سرعت سے طے ہوئے کہ عیسیٰ خود حیران رہ گیا، شاید یہی مشیت عزتی تھی، سو اس نے سر جھکا دیا۔ یوں اب کل اس کا ورا کا نکاح تھا اور رخصتی 4 ماہ بعد ہونا قرار پائی۔ اب جو اس بندھن میں بندھ رہے ہو تو پورے دل سے اسے نبھانا۔ صوفی صاحب نے سمجھایا تو اس عرصے میں پہلی بار ورا کے تصور پر اس کے ہمہ وقت باہم پیوست رہنے والے لبوں پر ایک کلی سی چٹکی تھی۔ دوسری جانب گوشہ عافیت میں یہ موقع تو خوشی کا تھا، پر نہ جانے کیا بات تھی کہ حقیقتاً کوئی بھی دل سے شاد نہ تھا، ماں سوائے شریفہ کے، جو اس وقت کل ہونے والے ورا کے نکاح میں شرکت کی غرض سے ٹھہرنے آئی ہوئی اپنے بستر پر نیم دراز 7 ماہ کی حاملہ اینا سے مخاطب ہو کر بڑے جوش سے لہجے میں گویا ہوئی۔ ابھی کہاں دفع ہونے والی ہے؟ سرخیاں چھلکاتی رنگت اور بھرے بھرے گالوں والی اینا ہنس کر بولی تھی، ابھی تو پورے 4 مہینے مزید وہ ادھر ہی رہے گی۔ چلو، شریفہ مزے سے بولی، جہاں اتنے سال برداشت کیا وہاں یہ 4 مہینے بھی گزر جائیں گے، مگر اس کی جانب سے جو ایک مسلسل دھڑکا تھا وہ تو ختم ہو گیا نا۔ ہاں یہ تو ہے، وہ نزدیک دھری تشتری میں سے انگوٹھی اٹھاتے ہوئے بولی، بس اب آپ عباد اور واصلہ کے رشتوں پر فوکس کریں۔ عباد کے لیے تو اپنے ہی سسرال میں رشتہ دیکھیں، وہ بولی، اور واصلہ کے لیے تو خیر میں نے مفتاح کے دوست کو پسند کر رکھا ہے، اس سے کروں گی۔ پر ہے کہاں وہ آج کل؟ اینا نے پوچھا، بہت دن سے کوئی ذکر نہیں کیا آپ نے اس کا۔ اس ڈائن کے مسئلے نے کسی اور کے ذکر کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا، وہ زہر خنثی بولی، پر ایک بار بات ہوئی تھی میری اس سے، اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہا تھا، اب تو وہ یہیں آ گیا ہوگا، واپس آ گیا ہوگا تو فون کر کے اسے بھی نکاح میں انوائٹ کر لیں۔ خالی تشتری پر ایک ہسکاتے ہوئے اینا نے صلاح دی، یہ اچھا مشورہ دیا تو نے۔ وہ معنی خیزی سے سر اس بات میں ہلا کر بولی، ابھی فون کرتی ہوں۔
ادھر وہ بیٹھی اپنے منصوبے بنا رہی تھی، جبکہ ٹیرس پر کھڑا مفتاح فون کی دوسری جانب موجود عباد کے سوالات کا جواب دینے سے خود کو قاصر پاتا تھا، جو پوچھ رہے تھے کہ بڑا کہاں ہے مفتاح، میری ابھی اس سے بات کروا دو یار۔ اس روز تو لائن ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اس سے بات نہ ہو پائی تھی۔ ہیلو ہیلو بھائی، وہ گلوگیر سے لہجے میں بولا، آپ کی آواز نہیں آ رہی، لائن شاید آج بھی ٹھیک نہیں۔ یہ رکھی گواہ ہے، پوچھیے اس سے کیسا اچھل اچھل کر مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ اب کی بار نہ کسی نے اسے چونکایا تھا، نہ ارتکاز میں خلل انداز ہوا، بلکہ وہ منظر ہی کچھ ایسا گھٹن زدہ سا تھا کہ سانس لینے میں دشواری کے باعث ایک جھٹکے سے اس کی دونوں آنکھیں خود بخود کھل گئی تھیں۔ اس نے 2-4 گہرے گہرے سانس لیے، وہ منظر جھٹکنے کی لاکھ کوشش کی مگر بے سود۔ عیسیٰ نے رینا کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا تھا، یہ بات اس نے 100 سے ضرب دے کر عامر کو بتائی۔ نتیجتاً عامر نے بہنوں کو بلا کر عدالت لگا رکھی تھی اور بطور مجرم وہ کٹہرے میں کھڑا تھا۔ ہاں باجی سچ کہہ رہی ہیں، رکھی گواہی طلب کیے جانے پر معتبر سی بن کر بولی۔ یہ اتنے غصے میں تھے، لگتا تھا مارنے لگیں گے۔ سنا، عامر بے قابو ہو کر بولا، سنا آپ لوگوں نے، یہ حرکتیں ہیں اس کی۔ بیکار کا بات کاہے کر رہی ہو نے؟ سفید پھولوں والی کتھئی ساڑی میں ملبوس فیروزہ رکھی کو ناگواری سے ٹوک کر بولی، ہمری خاطر پریشان ہو گیا تھا بابو، اس لیے زیادہ بول گیا نے، پر ایسا بدتمیز نہیں کہ بڑی بھابھی کا ساتھ ایسا کرے۔ دیں اور شے دیں اسے، عامر جلبلا کر بولا، بجائے اس کے کہ آپ میری بیوی سے اتنی بدتمیزی کرنے پر اسے روکے ٹوکیں، آپ الٹا اس کی حمایت کر رہی ہیں۔ ٹھیک بول رہا ہے عامر، واہ بالی، جو آج جی جان سے رینا کے حسن اخلاق پر فریفتہ تھی، تائیداً بولی، آخر کو یہ بھی کسی کا بیٹی ہے، سو بہو بن کر آئی ہے اس گھر میں، تو اب اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا نے؟ بات یہ ہے کہ یہ وقت ہم پر بھی آیا ہے۔ نغمی جو رینا کی زبانی چھوٹے بھائی کی بدتمیزی کا قصہ سن کر ذرا شرمندہ سی بیٹھی تھی، بالی کے خاموش ہو جانے پر آسانیت سے بولی، اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ بچے کے ساتھ گھر بار کی ذمہ داری لے کر چلنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، پر یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اگر گھر والوں کا خیال ہم نہیں رکھیں گے تو پھر اور کون رکھے گا؟ پر اس کی صحت ابھی ایسی کہاں ہے جو یہ سارے گھر کا خیال رکھ سکے؟ عامر منہ بنا کر بولا، سارے گھر کا نہیں پر امی کا خیال تو کرنا ہی ہوگا نا؟ شونا بردباری سے بولی، وہ ضعیف ہیں اور مریض بھی، انہیں وقت پر کھانا اور دوائی دینا اشد ضروری ہے۔ یعنی آپ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ نے جو میری بیوی کے ساتھ کیا وہ درست تھا؟ عامر شونا اور نغمی کو متوازن بات کرتا دیکھ کر بفر گیا۔ خدا نخواستہ، نغمی بولی، ہم یہ نہیں کہہ رہے، اس نے غلطی کی ہے، اس سے کیسے انکار؟ غلطی کی ہے تو پھر معافی بھی مانگے۔ عامر اڑ گیا۔ تب اتنی دیر سے لب بستہ کھڑے ان سب کی باتیں سنتے عیسیٰ نے غصے بھری نگاہیں اٹھا کر عامر کو دیکھا، پہلے بھابھی امی سے معافی مانگے، پھر میں بھی مانگ لوں گا۔ دیکھا دیکھی آپ لوگوں نے اس کی خود سری۔ عامر اشتعال میں آ کر کھڑا ہوا، میں نے کیا کیا ہے جو امی سے معافی مانگوں؟ رینا نے معصومیت سے ہونٹ لٹکا کر اپنا قصور پوچھا۔ نادانستگی میں ہی سہی، شونا متانت سے بولی، پر کوتاہی تو تم سے ہوئی ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہ لیں، رینا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ایک دم فیروزہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا، ساری غلطی سارے قصور میرے ہی ہیں، میں معافی مانگتی ہوں آپ سے۔ اب کیا عیسیٰ بھی اسی طرح میرے سامنے ہاتھ جوڑے گا؟ اس نے ایک نگاہ اپنی معافی کے انداز پر خفیف سا ہو جانے والے حاضرین پر ڈال کر تیش دلاتی فاتحانہ نگاہ سے عیسیٰ کی سمت دیکھا، چلو عیسیٰ، اب تم بھی معافی مانگ لو بھابھی جی سے۔ نغمی نے تحکم سے کہا، تب وہ ایک قدم آگے بڑھ کر رینا کے سامنے آیا اور سپاٹ لہجے میں بولا، آئی ایم سوری بھابھی، پر میں آپ کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑوں گا، کیونکہ مجھے ڈرامے بازی کرنا نہیں آتی۔ میری بچی، اللہ تجھ پر ہمیشہ مہربان رہے، کبھی بھی کوئی غم تیرے نزدیک سے نہ گزرے۔ وہ پارلر جانے کے لیے لیاقت بیگم کو الوداع کہنے آئی تو وہ اسے بے اختیار خود سے لپٹا کر بے طرح رو پڑی۔ اگرچہ رخصتی تو اس کی فی الحال نہیں ہو رہی تھی، پر یہ لمحات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں دل خود بخود ہی گداز ہو جاتا ہے، اور یہاں تو دل کے بھر آنے کی اور بھی کئی وجوہات موجود تھیں، خود اس پر ایک عجیب طرح کا خوف اور گھبراہٹ سوار تھی۔
اور اس خوف اور گھبراہٹ کا ہرگز سبب بھی وہ نہیں تھا جو گوشہ عافیت کے مکین سمجھ رہے تھے۔ 5 بجے سے پارلر پہنچنا ہے۔ لیاقت بیگم کو چپ ہوتا نہ دیکھ کر بالآخر کمر پر ہاتھ ٹکائے اتنی دیر سے دنیا دکھاوے کو ورا سے ملنے کی خاطر مارے بندے کھڑی شریفہ کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تبھی وہ اکتاہٹ بڑی چڑچڑاہٹ سے بولی، اور 4:30 تو یہیں بج چکے ہیں، اب بس بھی کیجیے اماں بیگم، آپ کی لاڈلی ابھی کہیں نہیں جا رہی، نکاح کے بعد بھی آپ کے پاس ہی رہنا ہے اسے۔ اماں بیگم، عارفہ خود بھی سسک رہی تھی، تاہم شریفہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے بولی، بھابھی بیگم ٹھیک کہہ رہی ہیں، بچوں کو پارلر جانا ہے، باہر گاڑی میں مفتاح منتظر کھڑا ہے۔ ہاں، ان کے کہنے پر لیاقت بیگم ورا سے علیحدہ تو ہو گئیں، پر ایک دم نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا حوروں کو شرماندہ چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بے قراری سے بولی، جانتی ہوں انہیں دیر ہو رہی ہے، پر نہ جانے کیوں اسے بھیجنے کو دل آمادہ نہیں ہو رہا۔ آئے ہائے، کیسی بدشگونی کی باتیں کر رہی ہیں اماں بیگم۔ شریفہ نے توبہ توبہ کرنے والے انداز میں اپنے دونوں گال تر تر پیٹ ڈالے۔ اتنی مشکلوں سے تو اس مصیبت، میرا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ دن دکھایا ہے، پھر آپ اسے نہ بھیجنے کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ چلو وڑا، اٹھو شاباش۔ عارفہ نے آگے بڑھ کر اسے نرمی سے لیاقت بیگم کے نزدیک سے اٹھاتے ہوئے کہا، تمہیں بالکل بھی نروس ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سب ہمیشہ تمہارے ساتھ تھے اور رہیں گے۔ مامی بیگم۔ عارفہ کا نرم خوار برساتہ لہجہ اس کی کشیدہ اعصاب کو پرسکون اور بے محابہ دوڑتے دل کی رفتار کو معتدل کر گیا تھا، سو وہ بے اختیار اپنے جذب سے عارفہ سے ازخود لپٹ گئی۔ خوش رہو۔ عارفہ کا دل بھر آیا۔ وہ 4 برس کی تھی جب زہرہ اس دیار فانی سے رخصت ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے طور پر اسے کسی طور رجا سے کم نہیں سمجھا، پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے، یہاں بھی رہ گئی ہوگی۔ تبھی اس کے دونوں ہاتھ تھام کر معذرت خواہانہ لہجے میں بولی، میں نے تمہیں رجا سے کبھی بھی کم نہیں سمجھا، مگر پھر بھی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے اپنی چھوٹی مامی کو معاف کر دینا۔ نہیں مامی بیگم، وہ بے ساختہ بولی، آپ تو بہت اچھی ہیں۔ ہاں، بری تو ایک بس میں ہی ہوں۔ شریفہ اس لمحے بھی باز نہ آئی تھی۔ چلو رجا، ورا کا بیگ اور اپنا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھواؤ۔ عارفہ نے کسی بھی بدمزگی سے بچنے کی پیش بندی کے طور پر بات صورت سے بدلتے ایک کونے میں نم آنکھیں لیے کھڑی بری طرح اپنے گلابی ہونٹ کو چلتی رجا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو وہ دھیرے سے بولی، جی امی، اور ورا سے پارلر میں خود ساختہ گلے شکوے دور کرنے کا ارادہ کرتی کمرہ عبور کر گئی۔ خدا حافظ بڑی مامی، تب ورا نے سپاٹ لہجے میں برے برے منہ بناتی شریفہ سے کہا، اور ان کا جواب سنے بغیر ایک دم آگے بڑھ گئی، آہ میری زہرہ، کاش آج تو یہ سعادت مسرت دیکھنے کو یہاں موجود ہوتی۔ لیاقت بیگم ایک بار پھر آبدیدہ ہو گئی تھیں۔ ہم روزانہ سینکڑوں برائڈز تیار کرتے ہیں، مگر مجھے لگ رہا ہے میں نے آج تک اتنی حسین برائڈ نہیں دیکھی۔ مشاطہ اس کی تعریف میں رطب اللسان تھی، اور آئینہ گواہ تھا کہ وہ سچ کے سوا اس وقت کچھ اور نہیں کہہ رہی ہے۔ دبکے کے نفیس کام سے مزین انابی انارکلی فراک، چوڑی دار پاجامے میں بلبوس، سر پر ہلکا سنہری انابی پٹی لگا دوپٹہ اوڑھے، نکاح کی مناسبت سے ہلکے پھلکے میک اپ، مغلئی طرز کے بھاری جھمکوں، چوکر، جھومر اور ہری چاند سے مشابہ گول ڈیکے میں سجی سنوری بدر ورا کی بلا شبہ جب ہی نرالی تھی۔ ایسا ملکوتی حسن جو شہزادوں کو تخت و تاج ٹھکرانے پر مجبور کر دے، مگر یہ حسن مضطرب تھا، فکرمند تھا، منتشر الذہن تھا۔ وجہ وہی فون جو اس کے ہاتھ میں موجود چھوٹے سے سنہری پاؤچ میں بڑی دیر سے تھر تھرائے چلا جا رہا تھا، جسے ریسیو کرنے کی نوبت رجا کی یہاں موجودگی کے سبب نہ آ رہی تھی۔ کیا کروں میں؟ وہ سوچے چلے جا رہی تھی۔ 7 بج چکے تھے، کچھ ہی دیر میں مفتاح انہیں لینے آ جاتا۔ اس کے نکاح کا وقت بعد نماز عشاء مقرر تھا، اور نماز عشاء ان دنوں 7:30 بجے ہو رہی تھی۔ ہائے، میں کیا کروں؟ وہ ابھی اسی سوچ میں تھی کہ تبھی تیاری کے افتتاحی مراحل میں داخل ہوتی ایک دلہن نے دوپٹہ سیٹ کرتی مشاطہ سے پہلے واش روم جانے کی اجازت چاہی، اور ورا کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا، میم مجھے بھی واش روم جانا ہے۔ وہ جلدی سے بولی، چلو میں لے چلتی ہوں۔ سرمئی اور فیروزی
گھٹنے تک آتی قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس لمبا سا فیروزی چنری کا دوپٹہ کندھے پر ڈالے رجا بولی تھی، نہیں، تم چینجنگ روم سے سامان لے آؤ۔ وہ اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پا کر بولی، میں چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، رجا مدھم سے لہجے میں کہہ کر کپڑے تبدیل کرنے والے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اجنبیت کی دیوار دونوں کے مابین اتنی بلند ہو گئی تھی کہ رجا چاہ کر بھی تاحال ورا سے کچھ بھی کہہ سن نہ پائی تھی۔ اس کے جاتے ہی ورا سرعت سے اپنا فراک سنبھالتی اٹھی، پیروں کے پاس پڑا سیاہ رنگ کا چھوٹا سا سنہری بیگ کندھے پر ڈال اور واش روم میں داخل ہو کر جلدی سے متواتر بجتا فون اٹھایا۔